معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ سیاسی منظرنامے پر جو دھینگا مشتی چل رہی ہے، اس کے پس پردہ ایک مہایدھ برپا ہے جس میں دونوں فریق ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ واقعی وہ جنگ ہے جس میں سب جائز قرار دیا جاتا ہے اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایسے میں اندیشہ ہے کہ ابھی خونریزی بڑھے گی اور یہ تماشا آخری حد تک جائے گا، کیونکہ دست آزما قوتیں اسے ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا کھیل سمجھ کر کھیل رہی ہیں۔ اس کھیل کے انجام سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب ہار جائیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ گولیوں کی تڑاتڑ کی باز گشت فضا میں گونج رہی ہے، خون میں لتھڑے لبادے نظر میں جم سے گئے ہیں۔ ارشد شریف اور صدف نعیم کے نام تو سب کو یاد ہیں، بہت سے بے نام لاشیں بھی ہم نے خاک و خون میں غلطاں دیکھے ہیں۔ کوئی کنٹینر سے گر کر مر گیا اور کوئی کنٹینر کے نیچے آ کر، پھر آخر یہ لال رنگ وزیر آباد میں اس قاتل کنٹینر کی سواریوں تک بھی پہنچ گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی قومی سانحہ نہیں ہوا، ورنہ آپ ہم کیا کر لیتے؟ وہی جو ہم نے بے نظیر بھٹو کی شہادت پر کیا، قومی نفسیات میں ایک گاڑی لال لکیر کا اضافہ کر لیتے، کچھ دن سوگ مناتے اور پھر سے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بے سمت سفر پر روانہ ہو جاتے۔ بہرحال شکر ہے کہ بچت ہو گئی۔ ساری قوم نے متحد ہو کر اس واقعے کی مذمت کی، مگر یہ اتحاد تقریباً 2 گھنٹے برقرار رہ سکا، جس کے بعد پھر وہی تقسیم چنگھاڑتی ہوئی لوٹ آئی۔ ہر جانب بحث شروع ہو گئی کہ یہ سب ڈرامہ ہے، خان کو 1 گولی لگی، 2 یا 4 گولی ایک ٹانگ میں پیوست ہوئی یا دونوں ٹانگیں زخمی ہوئیں۔ پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ خان صاحب کو تو ایک بھی گولی نہیں لگی اور گولی کے ٹکڑے لگے ہیں۔ جب سوال کیا گیا کہ دنیا میں ایسی بھی کوئی گولی ہوتی ہے جو ٹکرانے کے بعد ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے، تو کہا گیا کہ نہیں، گولی نہیں بلکہ گولیاں لگنے سے کنٹینر کی چادر کے اڑنے والے ٹکڑے لگے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر خان صاحب کو زخم آئے ہیں تو پلستر کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ ایسا تو صرف فریکچر کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی بائیں ٹانگ سے پلستر اتار دیا گیا اور دائیں پر مزید پلستر چڑھا دیا گیا۔ حالانکہ خان صاحب کو فرسٹ ایڈ دینے والے ریسکیو 1122 کے اہلکار کا کہنا ہے کہ ان کی صرف ایک ٹانگ پر گھٹنے کے نیچے زخم تھا اور دوسری ٹانگ محفوظ رہی۔ حماد غزنوی کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں سب سے زیادہ ناقدری نوید احمد نامی اس شخص کی ہوئی جسے پستول سمیت فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب تو اسے ربطی برابر اہمیت دینے پر تیار نہیں۔ یہ نوجوان بظاہر ایک مذہبی جنونی ہے جس نے عمران پر فائرنگ کرنے سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی بلند کیا۔ اپنے اقبالی بیان میں نوید احمد نے تسلیم کیا کہ اس حملے میں اس کے علاوہ کوئی اور ملوث نہیں اور وہ عمران کی جانب سے بار بار اپنا موازنہ نبی پاک سے کیے جانے پر نالا تھا اور اس لیے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرح سے نوید احمد کی زندہ گرفتاری اور پھر اقبالی بیان دینے پر پی ٹی آئی کے دوست بے مزہ نظر آئے۔ ماضی میں ہم سب کو یہی شکایات رہی ہے کہ وارداتوں میں حملہ آور زندہ پکڑا نہیں جاتا، کیونکہ اصل منصوبہ ساز قاتل کو بھی موقع پر ہی مار دیتے ہیں، جیسے لیاقت علی خان کے قاتل اکبر خان کو موقع پر ہی گولی مار دی گئی تھی اور بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے والے شوٹر کو ایک خودکش بمبار نے اپنے سمیت اڑا دیا تھا۔ لیکن عمران پر حملے کا ملزم اگر پکڑا گیا ہے تو ابھی تک مضروب گروہ کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ غالباً عمران خان گرفتار شخص کو اپنے بیانیے کی راہ میں رکاوٹ تصور کر رہے ہیں۔ بقول حماد غزنوی، عمران خان تو چاہتے ہیں کہ اپنے سب دشمنوں کو اسی ایک مقدمے میں پھنسا دیں، کیا سویلین اور کیا باوردی، ایک ہی وار سے سب کو ٹھکانے لگا دیں۔ اس لیے اب موصوف نے یہ دھمکی دے ڈالی ہے کہ وہ ایک اور سینئر فوجی افسر کا نام بھی لینے والے ہیں جو ان پر وزیرآباد حملے کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہیں نوید کے اقبالی بیان پر یقین کیوں نہیں ہے۔ خان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں۔ اگر پولیس اسی طرح بغیر ثبوت مملکت کے قداور لوگوں پر کیسز بناتی تو خود آپ کے خلاف ایک رات میں پاکستان کے طول و عرض میں درجنوں ایف آئی آرز کٹ چکی ہوتی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ گرفتار شخص طوطا ہے، یعنی رٹا رٹایا بیان دے رہا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ اسے عمران خان کے وکیل عدالتوں میں میاں مٹھو ثابت کریں۔ اس طرح کی پچھلی وارداتوں میں تو اکثر ہمارے ہاتھ خالی ہوتے تھے، اس بار ایک سرہ تو ہے، سو غنیمت ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ
उनके जहन में एक और बात भी खटक रही थी। हम बड़े दिन से सुन रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो फिर सवाल यह है कि क्या बना इस रेड लाइन का? रेड लाइन तो क्रॉस हो गई। चंद सौ लोग बाहर निकले और सड़कों पर बारातियों वाली लाल कुर्सियां डालकर बैठ गए। तो क्या लाल कुर्सियां बिछाने से रेड लाइन क्रॉस करने वालों को जवाब मिल गया? क्या इमरान ने चंद सड़कें ब्लॉक करके रेड लाइन का हिसाब बराबर कर दिया? हम्माद कहते हैं कि इससे पहले ये भी कान में पड़ा था कि अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है। क्या बना इस रेड लाइन का? वो भी बेदर्दी से मिटा दी गई और सुना है कि इस खूनी वारदात में दुश्मन की बजाय उनके अपने दोस्त मुलव्विस निकले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इसकी बेटी भी किसी की रेड लाइन थी। क्या हुआ इन रेड लाइंस का? हम्माद गजनवी के बकौल बात यह है कि कबायली सतह की दुश्मनियों में कोई रेड लाइन नहीं होती। ग्रोहों में बटे हुए लोग कमजोर होते हैं और कमजोरों की कोई रेड लाइन नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि आपका लीडर आपकी रेड लाइन हो और आपका मुखालिफ लीडर कच्ची पेंसिल से खींची हुई धुंधली सी लकीर हो। आपके मुखालिफों पर हमला हो तो आप इसे अवामी जज्बात का इजहार करार दें और अपनी बारी आए तो रेड लाइन बताना शुरू कर दें। हमने इस मुल्क में किसी की रेड लाइन मिटने पर मिठाइयां बंटते भी देखी हैं। याद रखिए, माशरा हाथों में हाथ डालकर अपनी मुश्तरका रेड लाइंस खींच सकता है, जिसमें आपका लीडर भी शामिल हो और आपके मुखालिफिन का भी। लेकिन इमरान खान को शायद अभी तक ये बात समझ नहीं आ सकी। इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। हम्माद गजनवी कहते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को छोड़िए, ये तो गालिबन है ही इसलिए कि हम ज़वाहिर में खो जाएं। असल मामला कुछ और है। अब ये कोई राज नहीं है कि जो पर्दे पर आप धींगा मुश्ती देख रहे हैं, ये इल्लत नहीं, मालूल है। पसे पर्दा एक महायुद्ध बरपा है जिसमें लंधोर और आदि करब एक दूसरे की नाक खाक आलूदा करने के लिए इड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस खेल के अंजाम से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब हार जाएं। बकौल जॉन एलिया, खूब है शौक का ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया, तू भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।